اٹھا کر کہہ رہے تھے اللہ تم گواہ رہو، میں یہ اعلان کر رہا ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ ایک ہے، اللہ احد اللہ احد اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ محمد عربی کے غلاموں کا طریقہ تھا، جنہوں نے مارے کھائی، جن کو جلایا گیا، جن کو کڑھائی میں تیل کے اندر ڈالا گیا، پھر بھی ایمان کو چھوڑا نہیں۔ آج وہی مسلمانوں کا دور ہے، آج وہی مسلمانوں کا رویہ ہے۔ مسلمان اسی وجہ سے اپنی ایمان کو مضبوط کر بیٹھے ہیں، ایمان کو چھین نہیں سکتا، مسلمانوں کے ایمان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ اور یہ بات نہیں ہے کہ اس دور کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو ہم کفر کی طرف ہٹ جائیں، اگر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو عیسائیت کی طرف ہٹ جائیں، اگر مسلمانوں پر کفر ہو رہا ہے تو یہودیت کی طرف ہٹ جائیں، اگر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو مجوسیت کی طرف ہٹ جائے۔ یہ مسلمان برداشت نہیں کر پاتا، اپنی ایمان کو بیچتا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے اعلان کیا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اللہ نے فرمایا کہ مسلمان ایمان کو نہیں بیچتے ہیں، بیچتے وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ دغا بازی کرتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اور جب کسی نے بیچا نہیں، جب اپنے ایمان کو لوگوں کے سامنے رکھا نہیں، جب ایمان کو کسی کے سامنے فروخت نہیں کیا، اللہ نے فرمایا پھر تمہارے لیے اہدنا الصراط المستقیم ہے کہ تم سیدھے راستے پر ہو، تم کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، جس طرح صحابہ کو کوئی ہٹا نہیں سکا، تابعین کو کوئی ہٹا نہیں سکا۔ اور آج سے 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، مسلمانوں کو اب بھی ہٹا نہیں پا رہا، نہیں ہٹا پا رہا۔ مسلمانوں پر کتنی ظلم کی گئی، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، کبھی مسلمانوں کو یہ آواز اٹھانے پر مجبور کیا جاتا کہ کہو تم اپنے خدا کی نہیں بلکہ ہمارے معبود کی نعرہ لگاؤ۔ مسلمان مرہ گوارہ کرتے ہیں لیکن وہ آواز اٹھاتے نہیں ہیں، مسلمان اپنی جان دے دیتے ہیں، وہ آواز اٹھاتے نہیں ہیں۔ ہزاروں آپ کو ثبوت مل جائیں گے، ہزاروں آپ کو شواہد مل جائیں گے، ہزاروں دلائل آپ کو مل جائیں گے۔ مسلمان اپنے ایمان کو بیچتے نہیں ہیں اور انشاءاللہ قیامت کے میدان تک ایمان کو بیچیں گے نہیں۔ بیچیں گے؟ آواز کیوں نہیں آ رہی؟ بیچیں گے نہیں، انشاءاللہ نہیں بیچیں گے۔ اور یہی رویہ مسلمانوں کا ہر ایک انسان کا ہونا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ آخری بات جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے آج سے 1,24,000 صحابہ سے کہا تھا، دیکھنا لوگ تمہاری ایمان کو خریدنے کی کوشش کریں گے، تمہاری ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، کبھی مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، کبھی مسلمانوں کو روڈ پر مارنے کی کوشش کریں گے، کبھی مسلمانوں کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن مسلمانوں کو یہ ہدایت دی جاتی ہے اپنے ایمان کا سودا نہیں کر رہا۔ بھائی ایمان کا سودا کریں گے؟ بولیے کیوں نہیں آواز آ رہی؟ ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا کسی بھی طریقے پہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آزادی کا دن انگریزوں نے یہ عنوان نہیں ہے لیکن ایمان کی تازگی کے لیے بتا دینا چاہتا ہوں، جب انگریز نے اس دیش کے اندر اپنا قافلہ کو جمایا، محمد عربی کے غلاموں کو محمد قاسم نانوتوی، حسین احمد مدنی، شیخ الہند دیوبندی، حضرت عبید اللہ سندھی، رشید احمد گنگوہی، اشرف علی
مشورہ لیا کہ لوگ ایمان کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو مارنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کی مسجدوں پر بلڈوزر چلانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے مدارس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان مرد مجاہدوں نے اٹھ کر یہ اعلان کیا یا تو انگریز کو اس دیش سے بھاگنا پڑے گا یا تو ہمیں شہادت منظور ہے۔ اور انہوں نے انگریز سے اس دیش کو بھی چھینا اور شہادت بھی منظور کر لی۔ کیا کہ نہیں کیا؟ یہ ہمارے اکابروں کا طریقہ تھا۔ ہمارے جیسا ایمان نہیں، ان کا ایمان عرش معلی پر گھومتا ہے، ان کا ایمان اللہ تعالیٰ کو قبول ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم بھی وہی ایمان بنائیں گے، انشاءاللہ بنائیں گے، انشاءاللہ بنائیں گے۔ اور یہ ڈرنا چھوڑ دو کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، یہ ڈرنا چھوڑ دو کہ مسلمانوں پر ہر جگہ ستائے جا رہے ہیں، یہ ڈرنا چھوڑ دو کہ مسلمانوں کی مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے، یہ ڈرنا چھوڑ دو کہ مسلمانوں کی مراکز پر حملہ کیے جا رہے ہیں، یہ ڈرنا چھوڑ دو کہ مسلمانوں کی مسجدوں کو مدرسوں کو توڑا جا رہا ہے۔ یہ آج سے ظلم نہیں ہو رہا، 1400 سال سے ظلم ہو رہا، اور آج نہیں ہو رہا۔ مسلمانوں نے ایمان نہیں چھوڑا، کوئی نہیں چھوڑا، انشاءاللہ ہم بھی نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ ہم بھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی بات پر میں اپنی بات اور اپنی ساری چیزیں جو میں آپ حضرات کے سامنے بتانے پر مجبور تھا، ان ساری چیزوں کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے ہمیں اور آپ کو صحیح بات کہنے اور سیکھنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔